بیچارے سیاحوں کو انہوں نے پھر جان سے انہیں ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ اسی طرح سے 2001 میں پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کا ناٹک رچایا گیا تھا، اور پھر ایک جعلی قسم کی انہوں نے کارروائی کی، پاکستان پہ الزام لگایا، اور افضل گورو کو انہوں نے سزا سنائی، اور اس میں بھی خود کورٹ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہم واقعاتی شہادت کی بنیاد پر یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ نومبر 2008 میں تاج ہوٹل کا وہ واقعہ ہوا جس میں 3 دن تک کارروائی جاری رہی، اور سارا کا سارا الزام پاکستان اور اس کے اداروں پہ انہوں نے لگا دیا، اور بالکل خاص ٹپیکل یہ بھارت کا طریقہ کار ہے کہ ایک واقعہ کرتے ہیں، ایجنسیاں اس کو پلان کرتی ہیں، میڈیا کو وہ آن بورڈ لے لیتے ہیں اپنے، وہ میڈیا ہیجان بکتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، اور چند دفاعی تجزیہ نگار لا کر بٹھا دیتے ہیں، اور وہ تجزیہ نگار سارا کا سارا توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی فضا بناتے ہیں کہ جو جنگی فضا، یہ ان کا جنگی جنون ہے، یہ ہندوتوا کا خواب ہے، یہ کشمیر پہ قبضہ کرنے کے ان کے ناپاک عزائم ہیں۔ لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی منہ کی کھائیں گے، اور ہر وہ واقعہ جو وہ ایک جال سازی کے ذریعے بناتے ہیں وہ خود بھارت کے خلاف پڑے گا۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس اسمارٹنس کا جو مظاہرہ ہے وہ فوری طور پر پاکستان کی طرف سے کیا جانا چاہیے تھا دفتر خارجہ کو، اس میں کچھ تاخیر ہوئی جس کے نتیجے میں بھارت کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا۔ تاہم بعد میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ درست ہیں، اور اگر بھارت کی فضائی حدود بند کی گئی ہیں پاکستان کی بھارت کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے، ان کے عملے کو بھی اگر مختصر کرنے کی بات ہوئی ہے اور ان کے دفاعی اتاشیز کو جو ہے وہ محدود کرنے کی بات ہے تو وہ بھی درست ہے، اور تجارت بھی، اور یہی وہ بات ہے جو ہم بار بار کر رہے تھے جب ہم یہ کہتے تھے کہ بھارت سے تجارت کا فائدہ پاکستان کو ویسے بھی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بھارت ایک طرف تجارت کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف ہمارے لوگوں کو قتل کرتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ان تمام چیزوں پر اپنا ایک الگ نقطہ نظر رکھتے ہیں پاکستان کے نقطہ نظر سے اور پاکستان کے عوام کے نقطہ نظر سے، تو انہیں بہت بے چینی ہوتی تھی، اور بہت دن یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ جب تک کشمیر کا یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق سیٹل نہیں ہوگا، اور اقوام متحدہ بھی چونکہ ایک یرغمال ادارہ بن چکا ہے، نہ وہ فلسطینیوں کے لیے کچھ کر پاتا ہے نہ کشمیریوں کے لیے کچھ کر پاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک دباؤ بنانا پڑے گا بین الاقوامی سطح پر، اور اس کے لیے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ بھارت کو کارنر کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے پوری قوم کا متحد ہونا ضروری ہے۔ اگر قوم میں تفریق ہوگی، اگر لوگوں میں ناانصافی کی بنیاد پر، عدل نہ ہونے کی بنیاد پر جگہ جگہ یہ چیز موجود ہوگی کہ ہمیں محروم کیا جا رہا ہے، تو قوم میں یکجائی نہیں ہوتی۔ لہذا حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے، ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو اعتماد میں بھی لیتی ہے، اور اس اعتماد کی بنیاد پر یکجہتی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، حکومت سب کو آن بورڈ لے، اور ایک متفقہ لائحہ عمل کے طور پر پوری قوم کو اپیل کی جائے۔ بہرحال جب تک حکومت یہ کام کرے گی، جماعت اسلامی چونکہ ہمیشہ سے ایک بڑی اسٹیک ہولڈر رہی ہے، پاکستان اور جماعت اسلامی کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا نظریہ دو قومی نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے۔ یہی جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ یہاں پر کلمے کی بنیاد پر ہی نظام بھی قائم ہو، اور اسی بنیاد پر ہم پوری قوم کو اکٹھا کریں اور آگے بڑھیں۔ لہذا جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج 25 اپریل کو یوم مذمت بھارت اور اسرائیل منایا جا رہا ہے، اور کل پورے پاکستان میں ہڑتال کر کے لوگ یکجہتی کا اظہار کریں گے اپنے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مذمت کریں گے بھارت کی، اسرائیل کی اور امریکہ کی، کہ جن کی دہشت گردی کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں خون بہ رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے۔ جس طرح اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اور 100 سال کا یہ وقت ہو گیا ہے، اس سے بھی زیادہ کا، جس میں یہ صہیونی جن عزائم کے ساتھ آ کر وہاں پر بیٹھے تھے اور انہوں نے فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کیا تھا، یہ صہیونی، یہ زائنسٹ جو 1897 میں ان کی موومنٹ بنی، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا برطانیہ نے، جو اس وقت بے تاج بادشاہ اپنے آپ کو کہتا تھا دنیا کا،
اور یہ ان کی ہسٹری ہے کہ یہ ظلم کرتے ہیں، یہ ایشوز کو، تنازعات کو پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو لڑواتے ہیں. اور انہوں نے یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا، اور جو اکثریت تھی وہاں عربوں کی اور مسلمانوں کی، اس اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے، انہیں کیمپوں میں رہنے پہ مجبور کیا. ہزاروں کی تعداد میں چند دنوں میں لوگوں کو 1948 میں قتل کیا گیا اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا گیا. یہ 7 اکتوبر کے واقعے پر جن کو پریشانی ہوتی ہے، اسرائیل کو اگر نقصان پہنچا تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 1948 میں کس نے 7 اکتوبر کیا تھا. اس وقت بھی تو یہودیوں اور صہیونیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. اور یہ پوری نسلیں جو کیمپوں میں پلی بڑھی ہیں، ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو گھر ملنا چاہیے. کوئی ہے ان کے پیچھے آنے والا، ان کی فریاد سننے والا؟ مسلسل قتل عام. جس وقت یہ 7 اکتوبر 2023 ہوا ہے، اس وقت بھی 6000 سے زائد لوگ اسرائیل کی جیلوں میں تھے. کوئی ان کی آواز بن رہا تھا؟ بلکہ ہو یہ رہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ یہ ابراہم ایکارڈ آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے بہت سارے مسلمان ممالک لگے ہوئے تھے. کچھ نے تو قبول کر لیا تھا اور کچھ لائن میں لگے ہوئے تھے. ہو یہ رہا تھا کہ فلسطین، مسجد اقصیٰ کا معاملہ تو بالکل بیک برنر، بالکل پیچھے چلا گیا تھا. ہو یہ رہا تھا کہ وہ ایک دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل کسی کی توجہ کا مرکز بھی نہیں تھی. ہو یہ رہا تھا کہ وہاں کے نوجوانوں پر سمندر میں بھی جا کر اپنے لیے غذا تلاش کرنا مشکل تھا اور معیشت کے دروازے بند تھے. اس ساری صورتحال میں ایک غیرت مند قوم کیا کرے گی؟ غلامی کو قبول کر لے گی یا غلامی کے خلاف آواز اٹھائے گی؟ حماس نے وہ کیا جو غیرت مند لوگ کرتے ہیں. حماس نے وہ کیا جو بالغ نظر لوگ کرتے ہیں، جو ریزسٹنس کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ کیا. اور انہوں نے عملاً اسرائیل کو شکست سے دوچار کر دیا. یہ تو اسرائیل بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے. حماس سے تو نہیں لڑ سکتا، القسام بریگیڈ سے تو نہیں لڑ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے اسرائیل نواز لوگ ہیں، امریکہ نواز لوگ ہیں، وہ سب حماس کی مذمت کر رہے ہیں. اور جتنے باضمیر انسان ہیں وہ فلسطینی اور حماس کی حمایت کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہاں کی یونیورسٹیوں کے وہ طالب علم ہوں. یعنی ویسٹ میں تو لوگ حماس اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جنہیں ہم کم سے کم الفاظ میں بے حمیت کہتے ہیں، اگر غدار نہ کہیں تو، کہ جو اسرائیل کی بولی بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حماس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. 1948 میں حماس کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، 1967 میں حماس کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے. حماس تو بنی 1987 میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ تاریخ سے لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ بات بھی اب بالکل ثابت ہے کہ بھارت اسرائیل میں بھی پوری طرح سے ساتھ ہے. ان کے فوجی وہاں پر اسرائیلیوں کی مدد کر رہے ہیں. اور یہ دو الگ ملک نہیں ہیں، یہ ایک طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. اور میں نے تو آپ سے کہا کہ امریکہ ان کی سرپرستی کرتا ہے. گویا بھارت، اسرائیل اور امریکہ کی ایک شیطانی تسلیس بنی ہوئی ہے اس وقت، جس نے پوری دنیا کے امن کو تباہ کیا ہوا ہے. اور جب تک اس شعور کو بچے تک نہیں پہنچایا جائے گا، اس وقت تک ہم اپنے مسائل سے نکل نہیں سکیں گے. قوم کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہے، متحد کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ کل کی یہ ہڑتال پوری قوم میں یکجائی پیدا کرے گی، اتحاد پیدا کرے گی. اور حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے جس کے نتیجے میں پوری قوم میں یکجائی پیدا ہو. میں ضرور چاہتا ہوں کہ اس موقع پر بلوچستان کے مسئلے کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے، خیبر پختونخوا کے امن کے مسئلے کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے. افغانستان سے معاملات الحمدللہ پچھلے دنوں ذرا بہتر طریقے سے آگے بڑھے ہیں، اس کو اور بہتر ہونا چاہیے. افغان مہاجرین کی جو یہاں سے روانگی ہے اس کو باعزت اور باوقار طریقے سے اس پورے عمل کو ہونا چاہیے اور اعتماد میں لے کر یہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو ہمارے لوکل ایشوز ہیں، محرومیاں ہیں، ان سب محرومیوں کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے حکومت کا، جس کے نتیجے میں لوگوں میں انریسٹ کم ہو. باقی ظاہر ہے تفصیلات بہت زیادہ ہیں، وہ ہمارے اپنے مسائل ہیں، ان مسائل پر ہم بات بھی کریں گے، لڑیں گے بھی، اختلاف بھی کریں گے اور حکومت سے مطالبات بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے. لیکن جب مسئلہ آتا ہے قومی یکجہتی کا، جب مسئلہ آتا ہے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا، تو ہمیں سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک قوم بننا چاہیے. اس لیے کہ جنگیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف فوجیں لڑتی ہیں، جنگیں قومیں لڑتی ہیں. اور جو جنگ قوم لڑتی ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. میں اس آبی جارحیت پہ جو بھارت نے کی ہے اس پر بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سندھ طاس معاہدہ 1960 کا ہے. اس کے ایگریمنٹ میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے 12ویں آرٹیکل میں اور 4تھے پیراگراف میں کہ یہ یونیلیٹرلی
یک طرفہ طور پر یہ معاہدہ ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بائیلیٹرل مسئلہ ہے اور اس میں آربیٹریٹر ورلڈ بینک ہے. اس کے 3 طریقے ہیں اس معاہدے کو ایڈریس کرنے کے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کنفیوژن ہے, کوئی پرابلم ہے کسی فریق کو, تو وہ دوسرے فریق سے بات کرے گا اور دونوں کی ٹیکنیکل ٹیمز بیٹھ کر اس مسئلے کو ریزالو کریں گی. دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ جو آربیٹریٹر ہے یا کوئی تیسرا فریق, اس کو بلا کر ٹیکنیکل لوگوں پر مشتمل ٹیم بنائی جائے گی اور وہ ٹیم پھر اس کا فیصلہ کرے گی. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ ختم کرنا ہے تو وہ معاہدہ ختم کرنے کے لیے جو عدالت ہے اس سے رجوع کیا جائے گا اور وہ عدالت ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی جو آربیٹریٹر کی صورت میں موجود ہوگی. چوتھا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. بھارت نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ صرف فیس سیونگ یا پاکستان پر آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا, ایک طرح سے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی. یہ اس کا جنگی جنون ہے وہ. اور یہ جو اس نے کیا ہے مودی نے, یہ آئسولیشن میں نہیں کیا. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہ ہر کچھ دنوں کے بعد نریندر مودی اور اس کے یہ امیت شاہ اور اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ اس طرح کے بیانات جاری کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بنجر کر دیں گے. یہ ان کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ پانی, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ٹیکنیکلی بھی تھوڑا بہت چیزوں کو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کے نتیجے میں یہ خواب بھی پورا نہیں کر سکتا بھارت. پاکستان کے پاس بھی بہت کچھ ہے اور پاکستان کے پاس جو کچھ ہے اگر پاکستان پوری یکجہتی کے ساتھ پوری قوم مل کر وہ ٹولز استعمال کریں تو بھارت بھی کچھ نہیں کر سکتا اور ہم انشاءاللہ سروائیو بھی کریں گے اور آگے بھی بڑھیں گے. یہ تو عالمی برادری کا کام ہے کہ وہ بھارت کو دیکھے کہ وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. انسانیت دشمنی پر اتر آیا ہے, نسل کشی کر رہا ہے کشمیر میں مسلمانوں کی, ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدل رہا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود اس نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھلے عام بغاوت کر رہا ہے عالمی قوانین سے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. تو لہذا پاکستان کو اب اگر کوئی سستی اور کاہلی ہوتی رہی ہے اور یقیناً ہوتی رہی ہے تو اس کو ایک طرف رکھ کے دفتر خارجہ کو بھی اسمارٹ ہونا ہوگا, ہماری تمام افواج کو بھی تیار رہنا ہوگا اور پوری قوم کو بھی تیار رہنا ہوگا. اس لیے کہ یہ جنگ پاکستان نہیں کر رہا ہے, یہ جنگ بھارت کر رہا ہے اور بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک نیوکلیئر پاور سے اگر اس طرح سے جنگ مسلط کرنے کی بات کریں تباہی سے اور بربادی سے, لیکن ہم اپنی سوورنٹی, اپنی خود مختاری, اپنی قومی وقار کا سودا نہیں کر سکتے. لہذا حکومت کو بھی اسٹرانگ ہو کر سامنے آنا چاہیے. کوئی مکمکا قابل قبول نہیں ہوگا. ماضی میں بھی یہ جب ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا اور آرٹیکل 370 اور یہ والا واقعات ہوئے تھے, اس وقت اگر پاکستان کی طرف سے اسٹرانگ موقف آتا اس وقت کی حکومت ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی اور اس وقت یہ جو باتیں آتی ہیں کہ اس وقت کی جو باجوہ صاحب کوئی لین دین کر رہے تھے وہ کام نہ ہوتے تو شاید آج بھارت کو یہ ہمت بھی نہ ہوتی. بہرحال اب اس وقت تو اسٹرانگ ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے قوم کی یکجہتی کی بات کی, آپ سمجھتے ہیں اس موقع پر سیاسی قیادیت کی رہائی ہونی چاہیے, اور دوسرا جو نہروں کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل ہوا, بلاول صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے فیصلہ عمل کی, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نہروں کے مسئلے پہ ہمارا موقف یہی تھا کہ اس کو کنسنسس سے ہونا چاہیے. اب انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو اچھا کیا ہے, لیکن پہلے ہی CCI کے ذریعے سے اس طرح کی چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے نا, بجائے اس کے کہ آپ فیصلہ کر دیں, اعلان کر دیں اور ملک میں ایک افراتفری پیدا ہو, احتجاج شروع ہو جائیں, کاروبار بند ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں کہ جو آپ کو پہلے دن کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال اس پہ کنسنسس کے بغیر کوئی بھی اس طرح کا کام جو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچائے نہیں کرنا چاہیے, اور جو بھی اس کے پلس مائنس ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں, سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا موقف کیا ہے. اور اسی طرح سے آپ نے جو یہ بات کہی, میں بالکل اس کا حق میں ہوں کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں ان سب کو رہائی ملنی چاہیے. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں, یہ بات آج سے تھوڑی ہے, اور یہ پہلے ہی یہ کام کر لیے جائیں اور یہ گانگات پیدا کر لی جائے تو پھر اس طرح کے مسائل ہی نہیں پیدا ہوتے. لیکن البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھی پولیٹیکل اختلافات ہیں وہ اختلافات کسی کے اختلاف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ پہلے ہمیں سپورٹ کرتی تھی اب کسی اور کو کیوں کرتی ہے. یہ مسئلے ہیں نا لوگوں کے, لوگوں کو اصولی اختلاف تو ہوتا نہیں ہے. اختلاف یہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے سپورٹ کرو, اس کو کیوں کر رہے ہو, یہ اصولی اختلاف کہلایا جاتا ہے پاکستان بدقسمتی سے. یا کسی کا اختلاف حکومت سے ہو, ہمارا بھی اختلاف ہے, ہم اس حکومت کو فارم 47 والی حکومت سمجھتے ہیں, لیکن اس وقت کیا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب پہلے اس مسئلے کو حل کرو؟ ہم تو کہیں گے بھائی دشمن کھڑا ہوا ہے ابھی اس وقت تو اکٹھے ہو جاؤ. تو یہ وہ طریقہ ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں کہ جس میں اس خاص موقع پر جب پوری قوم ایک تاریخ کے کسی موڑ پر کھڑی ہوتی ہے تو سب کو یکجائی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, اور حکومت کا کام سب سے زیادہ ہوتا ہے. لہذا حکومت بھی اپنا فرض ادا کرے اور پارٹیاں بھی اس موقع پر
پاکستان کے خلاف نہ جائیں، ان کو اختلاف حکومت سے ہے یا کسی سے ہے تو وہ کرتے رہیں، لیکن بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس اختلاف کو پاکستان کے خلاف اختلاف بنا دیتے ہیں، جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر پارٹی میں جو یہودی اور صہیونی لابی کے زیر اثر ہوتے ہیں، تو وہ حماس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے، بائیکاٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے، امریکہ کے حق میں بولنا شروع کر دیں گے، وہ جو ہے وہ ہڑتال کے خلاف کچھ نہ کچھ پریشانی شروع ہو جائے گی ان کو، یا وہ جواز بنائیں گے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، اور فائدہ پہنچائیں گے امریکہ کو اور بھارت کو. یہ نہیں ہونا چاہیے. تمام پارٹیوں کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. جی اب اس موضوع سے ریلیٹڈ ہو تو بتائیے. جی جی جماعت اسلامی اسلام آباد کے میڈیا سیل کے ڈائریکٹر نواز ملک صاحب، انہوں نے میرے بیورو آفس میں بلوچی اور ہیڈ آفس کو شکایت ہی لگائی ہے. سر آپ سن لیں سر، شکایت ہی لگائی ریلیونٹ بات ہے سر، آپ سن لیجیے. میری آپ سے گزارش ہے، ایک منٹ سنو پیارے بھائی، ایک بات سن لو یار. اسرائیل پہ بات کریں، بھارت پہ بات کریں، آپ کا جو بھی ایشو ہے نا وہ مجھ سے بات کریں، میں بعد میں بات کروں گا. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کل جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے جماعت اسلامی کا، اسرائیل تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہڑتال کر کے ان جگہوں کا پیغام دیا جا رہا ہے. ہڑتال قومی یکجہتی کی علامت ہے. یہ ہڑتال کوئی ایسی ہڑتال نہیں ہے جس میں توڑ پھوڑ ہوگی، یہ رضاکارانہ ہو رہی ہے. اور اس ہڑتال میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم متفق ہو کر بھارت اور اسرائیل کے خلاف یکجان ہوگی. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں معروف طریقہ ہوتا ہے، اور اگر پرامن اور رضاکارانہ طور پر انشاءاللہ ایک پتھر بھی نہیں پھینکا جائے گا، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹے گا کسی اور کو تکلیف کیا پہنچانی. اس لیے کہ جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں فضا، لاکھوں کروڑوں لوگ انوالو ہیں اس پورے عمل میں، اور اس عمل میں جب لاکھوں کروڑوں لوگ خود سے انوالو ہو جاتے ہیں نا تو پھر بدامنی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کسی کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ اسٹرائک خود ایک انوکھی چیز ہوگی، اور اس سے پوری دنیا کو یہ میسج ملے گا کہ پاکستانی قوم بھارت کے خلاف، اسرائیل کے خلاف اور ان کے سرپرست امریکہ کے خلاف ایک پیج پر ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے، اور میں نے تو اپنی پوری پریس کانفرنس میں یہی بات کی اور آخر میں بھی یہ بات کہی کہ اس موقع پر جتنے ناراض لوگ ہیں انہیں راضی کرنے کے لیے جو اقدام کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے. جو لوگوں کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور جو جینوئن باتیں ہیں، لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. کسی بھی قوم، کسی زبان بولنے والے، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، اور اگر کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، تو وہ بھی قوم کے سامنے آ جائے گا. آپ عدل قائم کریں، پھر جو ظلم کرے گا وہ خود ہی پتہ چل جائے گا، سب کے سامنے آ جائے گا. تو یکجائی کی جتنی ضرورت ہے اس میں سب سے بڑی ضرورت تو یہی ہوتی ہے. جو حکومت ہوتی ہے اس کا کردار سب سے پہلے سامنے آنا چاہیے. حکومت تو حکومت ہوتی ہے، اس کو زیادہ صحیح بات ہے آپ کی، کردار ادا کرنا چاہیے. جی آپ کر لیں. نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ جو فلسطین والا معاملہ ہے اس پہ غزہ مارچ آپ نے دیکھا، اسلام آباد میں جو غزہ مارچ ہوا، وہ میں تو اسلام آباد کے شہریوں کو تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اسلام آباد جو لوگ بھی پہنچے جہاں جہاں سے بھی، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے تھے یا پنجاب کے تھے، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اسلام آباد میں جو مارچ کیا ہے وہ شاید پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروگرام تھا. اور دنیا میں جو 2-3 بڑے مارچ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں غزہ کے حوالے سے، اس میں یہ اسلام آباد کا مارچ شامل تھا. اللہ تعالیٰ قبول کرے ان سب لوگوں کی ایفرٹس کو جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. جتنی جماعتیں بھی اپنے پلیٹ فارم سے یا کسی مشترک پلیٹ فارم سے اس پورے عمل میں شریک ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس میں شرکت بھی کرنی چاہیے. لیکن جماعت اسلامی آپ کو معلوم ہے کہ وہ فلسطین کاز کے حوالے سے اس نے جس طرح سے لیڈ کیا الحمدللہ، اور کوئی ہم اس میں کریڈٹ لینے کی بات نہیں کرتے. مولانا کریں، دیگر علماء کرام کریں، مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان کے تحت پروگرام چاک آؤٹ ہوئے ہیں، جو بھی کرے گا یہ اچھا ہوگا اور ہم سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو جماعت اسلامی کا رول ہے وہ سب کے سامنے ایک سناٹا تھا،
الحمدللہ اس سناٹے کو ہم نے توڑا تھا، اس خاموشی کو توڑا تھا، اور پوری قوم کو الحمدللہ اب ایک پیج پہ لے آئے ہیں، اور پوری قوم میں اب یہ سب سے زیادہ یعنی 1.5 سال کے عرصے میں پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں جوش و جذبہ کہ اب لوگ وہ پروڈکٹس جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور اس قدر کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی چینز اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے مددگار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہیں کہ دیکھو اس سے تو یہ نقصان ہو جاتا ہے اور وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ اسرائیل کا نقصان انہیں پریشان کر رہا ہے، اس لیے وہ چند لوگوں کے نقصان کو اسرائیل کے نقصان کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جو پریس کانفرنس کی غزہ کے حوالے سے جو مارچ کیا جماعت اسلامی بالکل اس کا مبارکباد کی مستحق ہے، بڑا مارچ تھا۔ یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال اس وقت بھارت کی بن چکی ہے، جیسے آپ نے بات کی لیکن شاید بات مکمل نہیں ہو سکی، آپ نہیں سمجھتے کہ قوم کے اتفاق کے لیے، متحد ہونے کے لیے، یکجہتی کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے یا پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، جیسے جماعت اسلامی مختلف مواقعوں پہ یہ اقدام خود کرتی رہی ہے؟ کیا جماعت اسلامی یہ مطالبہ حکومت سے کرے گی کہ مشترکہ اجلاس بلایا جائے یا پھر جماعت اسلامی جو ہے کوئی اقدام اٹھائے گی؟ دونوں باتیں آپ کی صحیح ہیں، یہ بات درست ہے کہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہونا چاہیے، اور پوری قوم میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے، اور حکومت ہی کا یہ کام ہے۔ اگر حکومت یہ کام نہیں کرے گی تو ہم تو کرتے ہی ہیں، کر ہی لیں گے انشاءاللہ، یہ تو ہم تو مطلب یہ تو ہم تو کرنے ہی والے لوگ ہیں۔ یہ جو ناراض موجود کیا بات کرتے ہیں سر، میں ہر سال سر اب یہ تو سوال کا جواب ہو گیا، ہاں بتائیے جی فرمائیے۔ جو ناراض ایلیمنٹس ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ اب اگر سڑکیں نکالتے ہیں تب بھی ناراض، اسکولوں میں یہاں پڑھاتے ہیں تب بھی ناراض۔ میرا کام بھی یہی ہے کہ میں تھوڑا بہت لوگوں کو پڑھانے کا کام کرتا ہوں، 100 بندہ لے کے آیا تھا آپ کے غزہ مارچ میں بھی، میرے اسکول کے بچے تھے۔ ماشاءاللہ یعنی کہ یہ ناراض بتاتا ایلیمنٹ ہوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے جب حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں نا کہ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں وہ ایک اس طرح سے سامنے آ جاتی ہیں کہ جس میں پھر لوگ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، تو پھر جھوٹ اور سچ مکس ہو جاتا ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نظام کو ٹھیک کریں اور عدل کی بنیاد پر فیصلے کریں، وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، ناانصافی کسی کے ساتھ نہ ہونے دیں، پھر خود بخود جو ایکسپلائٹ کرے گا سچویشن کو، اپنی کسی قوم کو، ذات کو، برادری کو، علاقے کو، وہ قوم کے سامنے آ جائے گا، خود اس کی قوم کے لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو روزگار دیجئے، آپ انفراسٹرکچر بنائیے، آپ فیسیلیٹیشن کیجئے، منرلز نکلتے ہیں بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، اس میں وہاں کے لوگوں کا حصہ ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ کیجئے، انڈسٹریلائزیشن کیجئے، تو آپ خود بخود دیکھیں گے کہ لوگ پھر ایسے لوگوں سے جو سیپریٹسٹ ہوتے ہیں یا وہ ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھوں کھیلتے ہیں ان سے الگ ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ یہ سب کام نہیں کرتے تو جو ملک دشمن لوگ ہوتے ہیں ان کا نیریٹو مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو حکومتوں کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اختیار ان کے پاس ہوتا ہے، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جی جناب۔ کس بیان کو؟ سو فیصد ان کو معذرت بھی کرنی چاہیے، قوم سے معذرت کرنی چاہیے، اور انہوں نے جو یہ حرکت کی تھی وہ صحیح نہیں کی تھی، اس کا نقصان پوری پاکستانی قوم کو ہوا تھا۔ اور یہ میں اس موقع پر اختلاف کی بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ بعض لوگ ایسے ہیں ان کو ہر کچھ دنوں میں مروڑ اٹھتا ہے، کسی کلچر کے نام پر وہ پاکستان کے دو قومی نظریے کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی وہ کسی جو ہماری سرحد ہے اس کو کہتے ہیں یہ تو بس ایک لکیر ہے اور ہمارا تو کلچر اور تہذیب ایک ہے۔ تو جن کا کلچر تہذیب ایک ہے وہ ان کے ساتھ مل کر چلے جائیں، امریکہ برطانیہ میں رہیں۔ جن کا کلچر دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہوا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں کہ پاکستان کیا ہے اور اس کے خاطر لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ ان شہداء کے خون کی پر سودے بازی کر کے اگر کوئی اپنی سیاست چمکانا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ غلط ہے، لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ اس موقع پر میں کسی تلخی کو نہ یہاں پر سامنے رکھوں۔ اب یکجائی ہونی چاہیے اور پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔
آپ کے خیال میں اعلان بھی نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہم احتجاجاً یہ کام کرتے ہیں نا, ہم نے کوئی بدامنی تو پھیلانے کے لیے کام نہیں کیا تھا. ہم تو وہاں پر پوری دنیا میں جو معروف طریقہ ہے اس کے مطابق جانا چاہتے تھے ایمبیسی پہ. حکومت نے اس کو روکنے کا فیصلہ کیا. ہم جتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے حکومت روک نہیں سکتی تھی, یہ ہمیں پتہ تھا. اور ہم پہنچ بھی جاتے, 3 4 5 جگہوں سے لوگ اٹیک کرتے, جھگڑا ہوتا, تو اس کا فائدہ نہ جماعت اسلامی کو ہوتا نہ حکومت کو ہوتا. یہ اس کا نقصان اس کاز کو ہوتا جو فلسطین کے حوالے سے. اور یہ میسج جاتا کہ پاکستان کی فوج, پاکستان کی پولیس پاکستان میں امریکہ کے خلاف احتجاج کرنے والوں سے لڑ رہی ہے, اور احتجاج کرنے والے فوج سے لڑ رہے ہیں یا پولیس سے لڑ رہے ہیں. تو یہ صورتحال, اس کا فائدہ اسرائیل, بھارت اور امریکہ اٹھاتے, پاکستان نہیں اٹھاتا. اس لیے ہم نے وائز ڈیسیشن لیا. ہم یہ احتجاج کا حق رکھتے ہیں کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کرنا تو ہمارا حق ہے, لیکن حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی جو ہے وہ اس میں جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کبھی بھی بدامنی نہیں پھیلاتی, تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اس طرح سے سامنے آ جاتے ہیں. البتہ جو ہمارا وائز ڈیسیشن تھا اس نے اس مارچ کو ہسٹوریکل مارچ بنا دیا. تو اس کا تو پورا کریڈٹ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو, ہمارے پورے یہاں کے قائدین, محمد اسلم صاحب موجود ہیں اور نصر اللہ رنداوا صاحب موجود ہیں, جنہوں نے حکومت سے نیگوشیٹ بھی کیا, بات بھی کی اور بدامنی نہیں ہونے دی, اور ایک ہی میسج دیا کہ یہ پارٹی پالیٹکس سے بالاتر ہو کر پوری قوم کا مارچ ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ 26 اپریل کو پوری قوم کی ہڑتال ہوگی جو اسرائیل, بھارت اور امریکہ کے خلاف ہوگی اور کشمیر اور فلسطین کے حق میں ہوگی.